أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في موضع آخر: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آمین۔ ہمارے سبق کا سلسلہ جاری ہے۔ کل آپ حضرات کی خدمت میں تختے نمبر 14 کی تختیب پیش کی گئی تھی، اور یہاں پر تختے نمبر 14 کے دو حصے ہم نے کیے۔ ایک حصہ صرف تختی کو پڑھ کر سنایا گیا اور اس کو سمجھایا گیا، ایک ایک پیراگراف کو، اس لیے کہ اس میں ایک ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ سبق اور اچھی طرح سے پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو دوستو، تو کل آپ حضرات کے سامنے جو تختی پڑھ کر سنائی گئی تھی، دوبارہ آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی جائے گی۔ تو اگر سمجھنا ہے تو کل جو سبق دیا گیا تھا اس کو آپ دوبارہ اچھی طرح سے ریپیٹ کر کے دیکھ لیں۔ کل مثالوں کے ذریعے سے امید کے پورے طور پر میں نے سمجھایا ہے، آپ حضرات اس کو ضرور ایک مرتبہ دیکھ لیں، تاکہ یہ تختی جو نیچے جو رواں ہجے قواعد آپ حضرات کے سامنے پڑھے جائیں گے تو آپ ضرور آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اسی طرح آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں، اور اپنے دوست و احباب میں اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس سے ہماری ہمت افزائی ہوگی، اور اسی طرح اپنے دوست و احباب میں اس کو شیئر کریں گے اور دوسروں کو اس چینل پر آنے کی ترغیب دیں گے اور قرآن پاک کو سیکھنے کی دعوت دیں گے، تو آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ چلے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو کل کی جو تختی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ تختی نمبر 14، را کے قاعدے۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ، حرکت والی را کو رائے متحرکہ، تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را پر زبر، دو زبر، کھڑا زبر، پیش، دو پیش، الٹا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ زیر، دو زیر، کھڑی زیر ہو تو را باریک ہوگی، چاہے را مشددہ ہو۔ اس بات کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ کل کی ویڈیو کو دیکھ کر ہم سمجھ لیں گے کہ وہاں پر مثالیں دے کر سمجھائی گئی ہے، ورنہ یہاں پر ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو رائے ساکنہ کو باریک پڑھنے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ نمبر 2، زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک ہی کلمے میں ہوں۔ نمبر 3، رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ خص، ضغط، قذ، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں نہ ہو۔ اگر رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی، اور اگر رائے ساکنہ سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی۔ یہ تختی آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی گئی، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو اس کا پہلا پارٹ ہے، پہلا حصہ ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں ریپیٹ کر کے۔ انشاءاللہ وہاں پر مثالیں دے کر جو سمجھائی گئی ہیں آپ کو ضرور سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر آج کا سبق آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں بھی آئے گا اور پڑھنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ چلے ہم سب سے پہلے رواں پڑھ لیتے ہیں۔ ارسلنا قرآن یغررک ربما رؤوف مستقر مرة بر رب ارجعونی ام ارتابوا ارجعی فرقة مرصادا قرطاس
أمرا إبراهيم نور فجر صدور أمرت منهمر واصبر من شر بر بر دري مستمر درية تحرم أمري رجال حجر خیر قدیر۔ تو دوستو یہ سب کا سب آپ حضرات کے سامنے رواں پڑھ کر سنایا گیا، اور ہجوں کا طریقہ وہی پرانا طریقہ ہے۔ آپ حضرات پیچھے اگر ہجے سیکھ چکے ہیں تو ضرور بھی ضرور آپ کے لیے یہاں پر آسان ہوگا۔ تو ہم یہاں پر جو ہجے وغیرہ پڑھے جائیں گے، آپ حضرات اس کو غور سے سماعت کریں۔ حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل ارسل، نون الف زبر نا ارسلنا، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ قر آ، نون دو پیش نن قرآن، یا غین زبر یغ، را پیش رر یغرر، کاف زبر کا یغرر کا، را پیش رو، با زبر با ربا، میم الف زبر ما ربما، را زبر را، حمزہ واو پیش او رؤو، فا دو پیش فن رؤوفن، میم سین پیش مستا زبر تا مستا، قاف را زیر قر، را دو پیش رن مستقرن۔ آپ حضرات اس ہجے کو جو ہے غور سے آپ حضرات دیکھیں، سنیں اور اس کو یاد کر لیں، اس لیے کہ ایسے ہجے پیچھے نہیں آئے تھے۔ یہاں پر را کے قاعدے انوکھے اور عجیب ہیں، اس کو آپ اچھی طرح سے اس کے ہجوں کو اور اس کے قواعد کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ میم سین پیش مستا زبر تا مستا، قاف را زیر قر، را دو پیش رن قرن مستقرن۔ یہاں پر قاف را زیر قر بول کے اس طرح چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اسی طرح سے کنٹینیو کرنا ہے۔ قاف را زیر قر، را دو پیش رن قرن مستقرن، اس طرح سے تھوڑا دبا کر کے پڑھنا ہے۔ ہجے جب پڑھ رہے ہوں اسی وقت جو ہے اس طرح سے ہم ہجے کریں گے تو انشاءاللہ پڑھنا آسان ہوگا۔ میم را زبر بر، را زبر را مر، تا دو زبر تن مرتن، با را زیر بر، را دو پیش رن برن۔ تو تشدید کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، اس کو بھی آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے، اور اسی طرح تشدید کے آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، اس طرح سے جو ہے ہم سختی کر کے پڑھ لیں گے۔ با را زیر بر، را دو پیش رن برن، را با زبر رب، با را زیر بر ربر، جیم زیر جی ربر جی، عین واو پیش عو ربر جعو، نون زیر نی ربر جعونی۔ ہجوں کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ حمزہ زبر ا، میم را زیر مر امر، تا الف زبر تا امر تا، با واو پیش بو امر تابو، حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی ار جی، عین یا زیر عی ارجعی، فا را زیر فر، قاف زبر قا فرق، تا دو پیشتن فرقتن، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا مر صا، دال دو زبر دن مر صادن، قاف را زیر قر، طا الف زبر طا قر طا، سین دو زیر سن قر طا سن، حمزہ میم زبر ام، را دو زبر رن امرن، حمزہ با زیر اب، را کھڑا زبر را اب را، ہا کھڑی زیر ہی اب را ہی، میم پیش مو ابراہیم،
نون واو پیش نو، را الٹا پیش رو، نورو، فا جیم را زبر فجر، صاد پیش سو، دال واو را پیش دور، صدور، حمزہ پیش او، میم را زیر مر، امر، تا پیش تو، امر تو، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، من ہا، میم را زیر مر، منہمر، واو صاد زبر وص، با را زیر بر، وصبر، میم نون زیر من، شین را زبر شر، را زیر ری، من شری، با را زبر بر، را زیر ری، بری، با را زیر بر، را زیر ری، بری، دال را پیش در، را یا دو زیر رج، دررج، یا دو پیش یون، دررجن۔ اس کو دوبارہ ہجے کیا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے، یہاں پر بہت سارے غلطی کر لیتے ہیں ہجے کرنے میں، اس لیے اچھی طرح سے اس کو دیکھیں اور یاد کر لیں۔ دال را پیش در، را یا زیر رج، دررج، یا دو پیش یون، دررجن، میم سین پیش مستا زبر تا، مستا، میم را زیر مر، را دو زیر رن، مستمرن، ذال را پیش ذر، را یا زیر رج، ذرج، یا زبر یا، ذرج، تا دو زبر تن، ذرجتن، تا پیش تو، حا را زبر حر، تحر، را زیر ری، تحری، میم پیش مو، تحرم، حمزہ میم زبر ام، را کھڑی زیر ری، امری، را زیر ری، جیم الف زبر جا، رجا، لام دو پیش لن، رجالن، حا جیم را زیر حجر، خا یا را زبر خیر، قاف زبر قا، دال یا را زیر دیر، قدیر۔ تو دوستو روا اور ہجے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے، تو اب آئے، اب تیسرا جو کام ہے اجرائے قواعد کا، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے اوپر بات آئی تھی، جو کچھ بھی تختی یہاں پر بتائی گئی، اس کو آپ اچھی طرح سے اگر یاد کر لیے ہیں تو یہاں پر اجرائے قواعد بولنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ آپ اس کو اچھی طرح سے رٹ کر یاد کریں ضرور، اسی لیے آپ کو ریکارڈ کر کے دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، 10 بار کیوں نہ ہو، جتنی مرتبہ آپ اس کو ریپیٹ کر کے سنتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پاک کو پڑھنے اور یاد کرنے کا ثواب دیں گے، اس لیے کہ قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر قرآن پاک کا ثواب ضرور دیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو یہاں پر اجرائے قواعد بولنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے، را پر ہوگی، اس طرح سے اس کو ار بول کے پر پڑھیں گے، تو اس لیے اس کے اجرائے قاعدہ، رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے، را پر ہوگی، رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے، را پر ہوگی، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے جیسے، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ قواعد دوبارہ نہیں کہے جائیں گے، جو اس کے ضروری قواعد ہیں وہی آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کو آپ اچھی طرح سے پچھلے اسباق میں جا کر دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے، را پر ہوگی، را پر پیش ہے، را پر ہوگی، را پر زبر ہے، را پر ہوگی، اس کے بعد حروف مدہ میں سے واو ہے، وہ قاعدہ ہے، تنوین کا قاعدہ ہے۔ پھر تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں، یہ یہاں پر اس کو قاعدہ بولنا ہے، تشدید والی را کا قاعدہ کہنا ہے۔ اسی طرح یہاں پر تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں، اور اسی طرح دو زبر کی تنوین، اسی طرح یہاں پر تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر حروف مدہ میں سے واو ہے، وہ قاعدہ بول لیں، اور اسی طرح رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر ہم را کو پر پڑھیں گے،
اس طرح سے اس کا اجراء قاعدہ بولنا ہے۔ حرف مدہ میں سے الف، حرف مدہ میں سے واو۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہے، اس لیے اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ اور اسی طرح یہاں پر رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف ہے، یہ حروف مستعلیہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر را پر ہوگی۔ رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد ہے، یہ حروف مستعلیہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر را پر ہوگی۔ رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے طا ہے، یہ حروف مستعلیہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر را پر ہوگی۔ اور اسی طرح یہاں پر دو زبر کی تنوین حروف خلخلہ میں سے با ہے، وہ قاعدہ کہہ لیں۔ اسی طرح یہاں پر حروف مدہ میں سے واو الٹا پیش برابر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ اور رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو اس را کو ہم پر پڑھیں گے۔ اور اسی طرح نیچے رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اوپر کے شرائط وغیرہ کچھ بھی نہیں پائے جا رہے، جیسے 3 شرطیں وہاں پر بتائی گئی تھی، تو اس لیے ہم اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو، یہ اصلی ہے اس لیے ہم اس کو باریک پڑھ رہے ہیں، اور دونوں ایک ہی کلمے میں ہو، ایک ہی کلمے میں ہے۔ اور اسی طرح حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہو، کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے۔ اتنا ہی ہم کہتے ہوئے آگے چلیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، یہ حروف حلقی کا قاعدہ ہے، یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تختی نمبر 9 کا قاعدہ یہاں پر ہے۔ اور اسی طرح رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، را باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، را باریک ہوگی۔ اور اسی طرح یہاں پر تختی نمبر 10 کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے، یہ حروف اخفا کا قاعدہ ہے، یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں، تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں، تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر بھی تشدید والی را کو رائے مشددہ، تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پر کہہ لینا ہے۔ اور اسی طرح آگے کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے جیسے، حروف مدہ میں سے الف، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اس لیے را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہے تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہے، رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی۔ اور اسی طرح یہاں پر حروف مدہ میں سے یا ہے، یہ قاعدہ بولنے کے بعد جو یہاں پر کہتے وہی قاعدہ، رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہے، اس لیے رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے۔ اس لیے کہ اوپر تختی میں بھی وہی بات کہی گئی تھی، اگر رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی۔ تو اس طرح سے یہاں پر رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکنہ ہے تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی۔ تو دوستو آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، ویڈیو تھوڑا لمبا ہو گیا، سبق بھی ایسا ہی ہے اور ضروری قواعد، اجراء قواعد وغیرہ ہیں، آپ حضرات کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو برائے کرم آپ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں، یا نہیں تو میرا واٹس اپ نمبر ہے 9738749022۔ اس نمبر پر آپ وائس میسیج کے ذریعے سے اپنے نام کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ دوبارہ آپ حضرات کی خدمت میں وہ قاعدہ پیش کیا جائے گا۔ ضرور آپ نے یہ بات سمجھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کے قرآن پاک کو سیکھنے اور اس کی کما حقہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔